السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ حسنین رفیق صاحب موجود ہیں۔ آج دوسرا دن ہے، ہم سکردو میں موجود ہیں اور کل بھی ہم نے ایک سروے کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیا پاکستان کے اوپر وہ سروے، اور ان کٹ سروے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو صورتحال بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایکچوئل صورتحال ہے گراؤنڈ کی وہ کیا ہے۔ حسنین بھائی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں آپ نے کل سے لے کے آج تک کیا دیکھا ہے، اور یہ جو مینجمنٹ اندر کی گئی ہے، جو وزیر اعلیٰ کو ادھر ملا دیا اور کیبنٹ کو ملا دیا، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، گلگت بلتستان کا الیکشن، ہم ہمیشہ کشمیر کا الیکشن اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں ایک تاثر رکھتے ہیں۔ پنجاب میں رہنے والے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں یا باقی جو لوگ ہیں کیپٹل میں رہنے والے، ایک تاثر ہے کہ جدی وفاق کی جو حکومت ہوں ہے وہ ہی الیکشن نہیں، وہ ہی الیکشن ہوں گلگت دا تے کشمیر دا، لیکن یہاں صورتحال ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال اس طرح ڈیفرنٹ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں عمران خان کی حکومت بننے کے بعد ہمیشہ الیکشن ہوتے ہیں، حکومت بننے کے بعد کشمیر کا اور جی بی کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو جی بی کا الیکشن ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت تھی، خالد خورشید جو ہیں وہ چیف منسٹر بنتے ہیں۔ اب خالد خورشید چیف منسٹر بنتے ہیں تو وہ پھر عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل، عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد زمان پاک ہو، جوڈیشل کمپلیکس ہو، عمران خان کی پیشی ہائی کورٹ میں ہو، لوئر کورٹ میں ہو، تو ہمیشہ خالد خورشید اپنی تمام سیکیورٹی کے ساتھ، اپنے پورے اسکواڈ کے ساتھ نظر آتے تھے، اور ان شارٹ کہوں گا کہ عمران خان کا تحفظ کرتے تھے، بالکل، عمران خان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب اس چیز کی جو تکلیف تھی وہ بہت زیادہ تھی، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انہیں حکومت کی طرف سے کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو ہٹا دیں گے، یہ حکومتیں چینج کرنا ہمارے لیے یہ بلی چوہے کا کھیل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو نہیں آؤں گا، میں ڈٹا رہوں گا، اور وہ آخر وقت تک ڈٹے رہے۔ وہ چاہتے تو تحریک انصاف کا حصہ رہتے ہوئے، تحریک انصاف کی حکومت رہتے ہوئے وہ تھوڑا سا مینج ہو جاتے، سلو ہو جاتے، جی جی جی، لیکن نہیں، ان کی جو سپیڈ تھی نا وہی تھی، نہ وہ مینیج ہوئے نہ ہی وہ سلو ہوئے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے یہاں رجیم چینج کی۔ رجیم چینج یہاں کس طرح کی کہ تمام جماعتوں سے، تحریک انصاف سے بندے لیے، اس سے جماعت سے لیے، اس جماعت سے لیے، تو ایک نئی حکومت بنا لی۔ اب اس جو نئی حکومت بنائی وہاں حاجی گل برہان وزیر اعلیٰ بنائے، ان کے ساتھ ان کی مکمل کیبنٹ ہے۔ اب ان کو حکومت دے دی، اور وہ الیکشن سے پہلے تک جی بالکل وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ ٹینیور ختم ہونے والا ہوتا ہے، الیکشن آنے والا ہوتا ہے، تو یہاں علیم خان کو بھیجا جاتا ہے۔ بندہ علیم خان کو پوچھے نا، یقین کرو کہ سکردو گھومن پھرن تو علاوہ، جس طرح ایک ٹورسٹ آتے ہیں اس تو علاوہ تو کدی سکردو دے لوکاں نوں پتہ ہے کہ اس پالیٹکس ڈائنامکس کی ہوندے نہیں پتہ۔ لیکن جو بھیجنے والے ہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے علیم خان کو یہاں بھیجا، حاجی گل وزیر اعلیٰ کی شمولیت کروائی، مطلب ایک نئی پارٹی جسے آئے ابھی کچھ ماہ ہوئے، اور جس کی بنیاد کسی اور نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تمام لوگوں کو، پوری کیبنٹ کو اس میں شامل کر لیا اور اس کو بھی میدان میں اتار لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ یہاں شمولیتیں کروائی جا رہی ہیں، یہاں جس طرح پنجاب میں پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں وہ یہاں پہ بھی ہوا۔ اب ان تمام لوگوں کو استحکام میں شامل کیا گیا، استحکام میں شامل کر لیا گیا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو یہ یقین دہانی کروا کے شامل کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جتوایا جائے گا، آپ لوگوں کو سیٹیں دی جائیں گی، آپ لوگوں کو دوبارہ حکومت دی جائے گی۔ ان تمام کیبنٹ کو اور وزیر اعلیٰ بشمول اس وجہ سے استحکام میں شامل کیا گیا۔ اب یہ تو ہو گئی ایک استحکام۔ اب آپ نے نا چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، جی گلگت بلتستان کا جو میں الیکشن بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا استحکام، بالکل۔ اب نواز شریف بھی یہاں آگے، بالکل، نواز شریف اپنے امیدواروں کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ میں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی ہے، ہاں پہلے یہی تھا نا ساڑی گل ہو گئی ہے۔ اب وہ نواز شریف کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو دلوائیں گے، اور بلاول بھٹو آ کے کیا کہتے ہیں کہ فارم 45 کا ارینج آپ کریں، فارم 47 کا میں کروں گا۔ ابھی تک میں نے تحریک انصاف کو سائٹ پہ رکھا ہے، بالکل، اس الیکشن کے حوالے سے۔ انہیں 3 جماعتیں نے
ਮਤਲਬ ਇਸਤਕਾਮ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत वाली ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਾਵਲ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 47 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 7 ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ नवाज शरीफ वो तो जी कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। अब इन तीनों की लड़ाई है, यहाँ पे इन तीनों की लड़ाई है, ठीक है। वो देखते हैं कि इलेक्शन डे पे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज होगी, वो ये होगी कि देखिए तरीके साहब से तो ये पढ़ी लिखी बात है कि इलेक्शन ये छीनेंगे, बिल्कुल इलेक्शन ये चोरी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक बंदा जैसे जीत जाता है इस्तेहकाम का, बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी धांधली का रोना रोएगी, बिल्कुल वो भी कहेगी कि साढ़े नाल धांधली हो गई है, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी वाले को जितवा देते तो नून लीग और इस्तेहकाम कहेगी हमारे साथ धांधली हो गई है। तो यहाँ जो खेल है ना 2 दिन बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आप देखें कि वो कहते ना कुत्ते, मैं कहना नहीं चाहता, वो आपस से लड़ गए नहीं तो ये हालात हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये तो है इनकी सूरत हाल, सही है। अब आते हैं हम तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ का यहाँ MWM के साथ इत्तेहाद है, बिल्कुल सर, ठीक है। MWM के साथ इत्तेहाद है तहरीक इंसाफ का, और MWM के साथ जो इत्तेहाद है, इलेक्शन कैंपेन जारी है। MWM को ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा यहाँ बल्तिस्तान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ ज्यादा उनको सीटें दी गई हैं। तहरीक इंसाफ का इवन एक बंदा एक कल कैसा था जहाँ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी था और MWM का भी था, और आज के दिन इलेक्शन से 2 दिन पहले, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी मार खा के भी नहीं सीखे, इलेक्शन से 2 दिन पहले उसे दस्तबरदार करवाया जा रहा है। भाई आप इत्तेहादी, आप पहले फैसला करें कि हमारा एक उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन लड़ रही थी, MWM अपना लड़ रही थी। और एक और ही इन्होंने नाअहली की, वो ये की कि 24 टोटल सीटें हैं जी, बिल्कुल। एक सीट पे, जो इस बल्तिस्तान की एक सीट है, एक सीट पे MWM का उम्मीदवार था। मतलब अगर आपने कोई उम्मीदवार देना है, आप उस पर थोड़ी रिसर्च कर लें, आप वर्किंग कर लें कि ये उम्मीदवार क्या है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन नहीं, एक MWM का उम्मीदवार था, वो अब तरीके, क्योंकि वो फॉर्म जमा करवाने की ये सारी जब तरीकें गुजर गई, खत्म हो गई, इलेक्शन अनाउंस हो गया, उम्मीदवार सामने आ गए, तो वो जो MWM का था उसने नून लीग के साथ इत्तेहाद बना लिया, अपना इत्तेहाद इल्हाक कर लिया ना, उसके हक में बैठ गया, उसके हक में बैठ गया, तो वहां तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। सो 24 में से तो एक सीट खत्म हो गई। बाकी जो है, अगर मैं आपको एक ओरिजिनल बात बताऊं यहाँ की, स्कर्दू की, देखें अभी मैं गिलगित वाली साइड पे नहीं गया, यहाँ जो है एक मिस्टर काजम है, वो विनिंग पोजीशन में है। बाकी स्कर्दू की 3 सीटें हैं, स्कर्दू जो एरिया है, ठीक है, उसकी 3 सीटें, 4 टोटल सीटें स्कर्दू की। मिसम विनिंग में है जो MWM का उम्मीदवार है, बाकी 3 में टफ कंपटीशन है, मुकाबला है। मतलब मुकाबला किसका है? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और PTI का। अब ये जो इस्तेहकाम है ना, किसी खाते कहीं भी नहीं आ रही, ठीक है। अगर तो मैं कह रहा हथ ना हो जाए, मैनू तो टेंशन है नवाज शरीफ ते इन्हां दी कि इन्हां नाल हथ ना हो जाए। वैसे भी आपको पता है वो मतलब देखो ना, ये इन्हां नाल हथ हो गया तो फिर पीछे रह के जाता है। नवाज शरीफ आके कहते हैं आपने मुझे बुला दिया है, ठीक है। बंदा पूछे कि आपने बुला दिया है, लोगों ने आपको, जिन्होंने बुलाया आप उनका कहें, जो आपको लेकर आए थे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, कबूतर उड़ाए आपने, और आपको उससे ही खुडे लाइन लगा दिया, तंदूर पे रोटी निकालने के लिए आपको सामने ले आते हैं, कोई चीज करनी आपको सामने ले आते हैं। इनका हाल पता है क्या है? वो घर च ना, जो अल्लाह माफ करे, कोई बंदा बुढ़ा हो जाता ना ते कोई शादी ब्याह ते जाना होवे, ये उन घर छड़ देंदे ने कि चलो तू घर बैठ ना, राखी भी होंदी रहेगी। अजकल ना एक और चीज देखी गई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ बस ले आके बिठा देना। तो ये हिसाब है, थले पुत्र या औलाद जो याशियाँ कर रही है। तो ये सूरत हाल है जी गिलगित की। लेकिन एक चीज़ मजाक से हटके कि इमरान खान को कैद किया, इमरान खान को जेल में डाला, 3 साल कैद को हो गए, सब कुछ करके देख लिया। यकीन करें कि इमरान खान है बिल्कुल। यहाँ का बच्चा, मैं कल देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे, मैं समझता कि 3 साल इमरान खान को जेल में हो गए हैं, 3 साल, ठीक है,
3 سال اگر ان بچوں کی ایج 3 سال پیچھے جائے نا تو ان میں ہوش بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. وہ تب 3 یا 4 سال کے ہوں گے, وہ 7-8 سال کے, 7-8 سال کے, تو وہ تب تو ہوش میں بھی نہیں ہوں گے. وہ بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور بزرگ بھی لگا رہے ہیں. یہاں محنت کش جو ہے وہ بھی عمران خان کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تسی کڈو ہانو یقین کرے کہ یہ ساری جماعتیں ایک طرف ہو جائیں, وہ اکیلا ایک طرف ہے, وہ ابھی بھی اکیلا ایک طرف ہے. تو عمران خان خاموش ووٹر بہت زیادہ ہے. جس طرح پنجاب میں تھے, خیبر پختونخوا میں تھے, کراچی میں تھے, سندھ میں تھے, جس طرح بلوچستان میں تھے, خاموش ووٹر 8 فروری کو نکلا اور پھر اس طرح ووٹ دیا کہ یہ حیران ہو گئے گاجر, مولی, جوتے کو, اس کے علاوہ چارپائی کو, کس طرح نشان کو کس طرح ووٹ کاسٹ ہوا. لاکھ کی, 50,000 کی, 80,000 کی, ایک عام لیٹ تھی طریقہ انصاف کی. تو یہ صورتحال ہے. بہت خاموش ووٹر ہے. 2 دن بعد الیکشن ہے. اسکردو کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں جو سیٹیں ہیں وہاں مقابلہ ہوگا, لیکن خاموش ووٹر بڑا خاموش ووٹر ہی اسی وہی ڈیسائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے, وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور خاموش ووٹر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے. تو یہ صورتحال ہے. باقی گلگت میں جائیں گے, گلگت میں جا کے آپ کو دکھائیں گے وہاں کی صورتحال کیا ہے, وہاں کی پوزیشن کیا ہے. اور وہاں ایک انٹرسٹنگ چیز جو ابھی آپ نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا کہ ووٹ یہاں پہ جس بندے کو کتنا پڑتا ہے جیتنے والے کو. اچھا ہاں. اب جس حلقے میں اس ٹائم ہم موجود ہیں, یہاں ٹوٹل جو ووٹ ہے نا, ووٹ ٹوٹل ووٹ مرد اور خواتین کا وہ ہے 22,000. صحیح ہے, 4 سیٹوں کے اوپر. نہیں ایک سیٹ پہ 22,000 ٹوٹل ووٹ ہے. ٹھیک ہے, 22,000 میں سے 14,000 13,000 ووٹ کاسٹ ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ان 13,000 میں سے جس کے 5,000 ووٹ ہوں گے نا وہ وننگ ہو جائے گا, وہ ون کر جائے گا. سو یہاں جو جیتنے والے کے ووٹ ہے نا وہ 5,000 ہے. اور میں تھوڑا سا میں ہنس رہا سا, میں کہ اگر ایک ہی جمال حسن نیازی میاں والی دا رزلٹ کڈیے, ٹھیک ہے, 1,84,000 دی لیڈ ہے. انہوں دی جو صرف لیڈ ہے نا پورے گلگت دا الیکشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ صورتحال ہے جی. لیکن گلگت کا الیکشن یہ کیونکہ حصہ ایسا ہے کہ یہ بڑا امپیکٹ کرتے ہیں اور یہااں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں. یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 100% ہے. تو دیکھتے ہیں گلگت کے, اسکردو کے, بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن ایک گل یاد رکھو کہ بزرگاں دی قدر کریا کرو, انہوں نے ایویں گھراں چ نہ بایا کرو. مہربانی, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ رہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی الیکشن ڈے کے اوپر بھی آپ کو دکھائیں گے. اور آج اسکردو ہے, کل انشاءاللہ ہم گلگت جائیں گے, وہاں پہ بھی جو صورتحال ہوگی, سرویز ہوں گے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.